یہ جو ہمارا سبق ہے آج کا، اسم کی علامات یعنی سائنس آف ناؤن، ہم کس طرح پہچانیں گے قرآن و حدیث کے اندر کہ یہ جو لفظ آیا ہے یہ ناؤن ہے، ورب ہے یا ورڈ ہے۔ تو اب اس ناؤن کی کچھ علامات بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز اگر اس لفظ پر آ جائے تو وہ اسم بن جاتا ہے۔ اب ان میں سے پہلی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ الف لام کا ہونا، الف لام کا ہونا، یعنی شروع کے اندر جو الف لام آتا ہے، الف لام، یہ جو الف لام ہے القلم پر، یہ اگر اس لفظ پر، اس کلمے پر، اس مفرد پر، موضوع مفرد کلمے پر الف لام آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے اسم۔ کیا بن جاتا ہے جی؟ اسم بن جاتا ہے حرف جر کا ہونا۔ یہ نمبر 2 ہے۔ اچھا، الف لام جیسے القلم، جیسے القلم۔ نمبر 2 جو علامت ہے وہ ہے حرف جر کا ہونا۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے حروف جارہ۔ تو حرف جر جس کلمے پر داخل ہوگا سمجھ لیں کہ اس حرف جر کے بعد جو بھی لفظ ہے، جو بھی کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جر کا ہونا ایک ہے حرف جر کا داخل ہونا کسی پر، اور ایک ہے جر کا داخل ہونا، یعنی جر مطلب یہاں جیسے مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ایسی صورت بن جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ ولد زید، زید کا بیٹا، ولد کہتے ہیں عربک کے اندر بیٹے کو، اور زید یہ ایک نام ہے تو لہٰذا اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ زید کا بیٹا۔ تنوین کا ہونا، تنوین مطلب کسی بھی اسم پر تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، جیسے راجل، راجل، یہ جو تنوین آئی ہوئی ہے، یہ تنوین اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ اس کا جو مدخول ہے، یعنی جس پر تنوین داخل ہوئی ہے وہ اسم ہے، جیسے راجل۔ نمبر 5 ہے گول تا کا ہونا، جیسے کراساتن۔ اب یہ جو آخر میں گول تا آ رہی ہے، گول تا، گول تا، کراساتن، یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے، یعنی جس اسم پر گول تا کا دخول ہو جائے گا، جس کلمے پر گول تا داخل ہوگی، وہ اس گول تا کے داخل ہونے کے بعد اسم بن جائے گا، وہ اسم ہوتا ہے، جیسے کراساتن، کراساتن، کاپی۔ یہاں پر ایک اہم نوٹ بتا رہے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ایک متضاد کلمے ہیں۔ کون؟ الف لام اور تنوین، ان دونوں کے مابین تضاد ہوا کرتا ہے، جیسے دن اور رات میں تضاد ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے۔ اسی طرح الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اور تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھ لیں القلم، یہاں الف لام آیا ہے تو القلمن نہیں پڑھا ہم نے، القلمو پڑھا ہے، تنوین ایک پیشہ یا دوسری ختم کر دی ہے۔ نمبر 4 میں دیکھیں راجلن، تو راجلن پر الف لام نہیں ہے،
الرجل نہیں ہے، کیا ہے راجلون، تو الف لام نہیں ہے تو تنوین آ گئی ہے۔ یہ اسم کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ اسم جس پر الف لام اور الف لام داخل ہو جائے تنوین داخل نہیں ہوگی، اور تنوین آ جائے تو الف لام نہیں ہوگا۔ دیکھیں الذی یہ اسم ہے، اسم موصول ہے۔ اچھا جی، بی یادی ہی، بی یہ جو با ہے نا، با یہ با حرف جار ہے۔ حرف جارہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس پر داخل ہوگا وہ کیا بن جائے گا، اسم بن جائے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کے ہاتھ میں، ید ہی ضمیر ہے یہ، اور ضمیر بھی کیا ہوتی ہے، یہ پرونون اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ لیکن ہماری بات چل رہی ہے با حرف جارہ جس کلمے پر داخل ہوگا اس کا مابعد کیا بن جاتا ہے، اسم۔ تو اٹس مین کہ یہ جو ید ہے، ید ہینڈ، تو یہ کیا بن گیا، اسم بن گیا۔ الملک یہ سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کیا ہے، بادشاہی ہے۔ اب الملک یہ بھی کیا ہے، اس میں کیوں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں الف لام آ گئی، اور الف لام ہے تو لاسٹ میں تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر واو ہے، واو کیا ہوتا ہے، یہ حرف ہے، واو یہ حرف ہے، اس میں نہ فعل کی علامت ہے نہ اسم کی۔ ہوا یہ اسم ضمیر ہے، اسم ہے۔ اعلیٰ یہ حرف جار ہے، حرف جار جس پر داخل ہوگا وہ اسم ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ کل جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے۔ علی کل شیء قدیر، اور شیء یہ مجرور ہے، یعنی جر آ گیا ہے، کیوں، اس وجہ سے کہ کل یہ مضاف بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ شیء پر تنوین بھی آ گئی ہے، اور یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ قدیر، قدیر یہ تنوین آ گئی ہے، اور تنوین کس کی علامت ہوا کرتی ہے، یہ اسم کی ہوا کرتی ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واو اور ہوا وہ یعنی ہی، علی پر، آن، کل ایوری تھنگ ہر شے، قدیر قادر ہے، قدرت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی یہ بھی کیا ہے، اس میں موصول ہے۔ خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، تو یہاں پر جو خلق ہے یہ فعل ماضی ہے، اس نے تخلیق کیا، اس نے بنایا، کریٹڈ۔ الموت یہ اسم ہے، کیوں الف لام آ گیا ہے۔ واو یہ واو جہاں بھی آئے گا اس کا معنی اور ہوگا، اور تقریباً آلموسٹ اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور یہ جو شمار کیا جاتا ہے یہ حرف کیا جاتا ہے۔ الحیات تو یہ کیا ہے، الف لام داخل ہو گیا تو یہ بھی اسم بن گیا ہے۔ لیبلوکم یہ فعل ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ کم ضمیر ہے، ایو یہ اسم موصول ہے، اور کم بھی یعنی اس کا صلہ بن جائے گا۔ احسن عملا جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے وہ اس میں سے عملا ہے، یعنی تنوین اس پر آ رہی ہے، تو تنوین کا آنا یہ کس کی علامت ہوا کرتا ہے، اسم کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو جس نے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔